वक्त खड़े रहे। यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। आप खुश हैं, इसलिए खुदा के घर में आप आए हैं। हालेलुया। हम बड़े खुश नसीब हैं कि हम खुदा के घर में आए हैं। आजो अंदर आजो। हालेलुया। वर्ड ऑफ गॉड को सुनने के लिए तैयार हैं। हम यहाँ पर क्या लेने आते हैं? रूह की खुराक, यानी रूहानी तरक्की के लिए। आमीन। सो हमने जी भरकर खुदावंद की प्रस्तिश की है। अब वक्त है कि हम खुदा के कलाम को सुने, सीखें, पढ़ें और उसी के ऐन मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करें। अजीजों, खैर कुछ नहीं है। लूका 15 की 5 में लिखा है कि तुम मुझसे जुदा होकर, यूहन्ना की 15 में लिखा है कि तुम, तो ये बात सच है कि हम खुदावंद से जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन। सो आज जो मेरा टॉपिक है, जो मैं अपनी सब राहों में उठूं, मैं अपनी सब कामों से उठूं, ऐसा लिख लें। मैं अपने सब कामों से उठूं, आज का ये टॉपिक है। सब लिखें इसको और याद रखें, मैं अपने सब कामों से उठूं। मैं आपको बताता हूं कि कहां से उठना है आपने। इसका हवाला मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। ये टाइटल लिखें, ये टॉपिक लिखें, ये मजमून लिखें, उसके बाद मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। यसाया की किताब को निकालें, उसके 60 बाब की पहली आयत को पढ़ना चाहता हूं। क्या टॉपिक लिखा है आपने? ऊंची आवाज में, मैं अपने उठूं, मैं अपने सब कामों से उठूं। मैं चाहता हूं कि सभी मिलकर इस टॉपिक को पढ़ेंगे। मैं अपने सब कामों से उठूं। ये हमारा टॉपिक है। यसाया 60 की पहली आयत को पढ़ना चाहता हूं। यहां पे लिखा है, उठ मुनावर हो, क्योंकि तेरा नूर आ गया और खुदावंद का जलाल तुझ पर जाहिर हुआ। सभी बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर यसाया नबी इस्राएल को, बनी इस्राएल को ये पैगाम दे रहा है, और खुदा अपने नबी से बात कर रहा है कि कौम को बता कि उठ और क्या हो जा, मुनावर हो। मुनावर का मतलब है रोशन हो, रोशनी में आ जा, उजाले में आ जा, नूर में आ जा। इसका मतलब मुनावर का ये है। आमीन। तो यहाँ पर आज का जो हमारे लिए चैलेंज ये है कि हमने उठना है। क्या करना है? उठना है रोशनी में, उजाले में, नूर में। हमने क्या करना है? उठना है। ठीक है ना? यसाया कह रहा कलीसिया को, कौम को, उठ और क्या हो जा, मुनव्वर हो जा, उठ रोशन हो जा। अगर तेरी जिंदगी में तरीकी है तो तरीकी को निकाल, उठ जा। अगर तेरी जिंदगी में अंधेरा है तो उठ जा, अंधेरे को निकाल, अपनी जिंदगी रोशन कर ले, फैसला कर ले। हालेलुया। हालेलुया। उठ मुनव्वर हो, क्योंकि तेरा नूर आया है, तेरा नूर आ गया है। कौन नूर? यीशु मसीह। उसने ऐलान किया, मैं दुनिया का नूर हूं, मैं दुनिया का चानन हूं, मैं दुनिया का नूर हूं, और जो अंधेरे में चलते हैं उनके दरमियान नूर चमकेगा, उनके दरमियान उजाला हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। उठ मुनव्वर हो। उठना है हमने फैसला करना है उठने में।
اور کن چیزوں سے فیصلہ کرنا ہے؟ پہلی بات، ہم نے گناہ سے اٹھنا ہے. لکھیں اس بات کو. پہلے ہم نے روشنی میں اٹھنا ہے، اجالے میں اٹھنا ہے. اٹھ منور ہو، تیرا نور آتا ہے. خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوگا، خداوند کا جلال تجھ پر آ جائے گا، تو روشن ہو جائے گا. اور پہلی بات جو آپ نے لکھنی ہے، گناہ سے اٹھنا ہے. کس سے اٹھنا ہے؟ گناہ سے اٹھنا ہے. اس کا حوالہ میں بانٹنا چاہتا ہوں. لوکا کی انجیل 5 باب کو نکالیں ذرا. لوکا 5 باب کو جلدی سے نکالیں. اس کی 23-24 آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں. یہاں پہ لکھا ہے، لیکن اس لیے کہ تم جان لو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے. اس نے مفلوج سے کہا، میں تجھ سے کہتا ہوں، اٹھ اور اپنا کٹولا اٹھا اپنے گھر جا. سبھی بولو آمین. آمین. ہالےلویا. جو چارپائی پر پڑا ہوا تھا اور کچھ لوگ اسے اٹھا کر یسوع کے پاس لے کے جا رہے تھے، اور یسوع ایک چھت کے نیچے تعلیم دے رہا تھا. بھیڑ کے سبب سے اس مفلوج کو یسوع کے پاس نہیں لے جایا جا رہا تھا. رش بہت تھا. لیکن جب چھت ادھیڑ دی تو خداوند نے اس مفلوج کی طرف دیکھا، اور جو اسے اٹھا کر لے کے آ رہے تھے ان کے ایمان کے مطابق مفلوج سے کہا، اے بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر. ہالےلویا. ہالےلویا. یعنی کہ مفلوج اپنے گناہوں سے اٹھا. اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، وہ گناہ سے اٹھ گیا اور یسوع کی بات سن کر چلنے پھرنے لگا. بولو آمین. ہالےلویا. اٹھ منور ہو، تیرا نور آ گیا ہے. تو ہم نے اٹھنا ہے. پہلی بات کس سے اٹھنا ہے؟ گناہ سے اٹھنا ہے. اگر ہم گناہ میں ہیں، اگر ہم بدی میں ہیں، اگر ہم برے کاموں میں ہیں، بری عادتوں میں ہیں، ہمیں ان سے کیا کرنا ہے؟ اٹھنا ہے. ہالےلویا. کیا کرنا ہے جی؟ اٹھنا ہے. یہاں پر مفلوج اپنے گناہ سے اٹھا. 38 برس کا حوض کے کنارے پڑا ہوا تھا. تو بائبل میں لکھا ہے کہ یسوع اس کے پاس گیا اور یسوع نے کہا کہ کیا تو تندرست نہیں ہونا چاہتا؟ وہ کہتے ہیں میں تندرست ہونا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس کوئی انسان نہیں جو مجھے اٹھائے. یسوع مسیح نے کہا، میں تجھے کہتا ہوں اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر. ہالےلویا. اور اسی وقت اٹھ کر یسوع کی بات کو سن کر اٹھ کر چلنے اور پھرنے لگا. ہالےلویا. اور بائبل میں لکھا ہے کہ وہ بھی گناہ میں تھا. اس کے بارے میں جب 14 آیت پڑھتے ہیں، یوحنا 5:14، یسوع مسیح نے اس سے کہا، پھر گناہ نہ کر، اس سے بھاری مصیبت تجھ پر آئے گی. وہ شخص اپنے گناہ سے کیا کیا؟ اس نے اٹھا. ہالےلویا. اسی طرح پہلی بات، اگر آپ روشن ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ منور ہونا چاہتے ہیں، اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اٹھنا ہے. اور کس سے اٹھنا ہے؟ اپنے گناہوں سے اٹھنا ہے. ہالےلویا. کس سے اٹھنا ہے؟ اپنے گناہوں سے. آمین. دوسری بات ہم نے بیماری سے اٹھنا ہے. کس سے اٹھنا ہے؟ اگر آپ بیمار ہیں تو بیماری اپنے آپ نہیں جاتی. یہ بائبل میں لکھا ہے. آپ کو اٹھنا ہے. آپ کو بیماری کا مقابلہ کرنا ہے. آپ کو اس دکھ کا مقابلہ کرنا ہے. آپ کو سٹینڈ لینا ہے. آپ کو اٹھنا ہے، تب وہ بیماری آپ کی زندگی سے جائے گی. بولو آمین. اس کا حوالہ بانٹنا چاہتا ہوں. مرکز کی انجیل کو نکالیں، اس کے 10 باب کو. مرکز 10 اور اس کی 48 آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے کیا ہے ٹاپک ہمارا؟ میں اپنے سب کاموں سے کیا کروں گا؟ اٹھوں گا. اور پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ گناہ سے اٹھنا ہے. اگر آپ گناہ میں ہیں
اگر آپ بدی میں ہیں، اگر آپ کے اندر بری خواہشیں ہیں، بری عادتیں ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس سے اٹھنا ہے۔ 38 آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، مرکز 10 کی 38 کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہے، اور بتھیروں نے اسے ڈانٹا کہ چپ رہ، مگر وہ اور بھی زیادہ چلایا کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ یسوع نے کھڑا ہو کر کہا اسے بلاؤ۔ پس انہوں نے اسے اس اندھے کو یہ کہہ کر بلایا کہ خاطر جمع رکھ، اٹھ وہ تجھے بلاتا ہے۔ سبھی بولو آمین۔ آمین۔ یہاں پر اندھے کی بات ہو رہی ہے۔ اندھا جو راہ کے کنارے بھیک مانگ رہا تھا، برتن مائی وہ بھیک مانگ رہا تھا، تو لکھا ہے یسوع مسیح کے راستے سے جا رہے تھے، تو لکھا بتھیروں نے اسے ڈانٹا، بتھیروں نے اسے چپ کرایا، خاموش ہو جا، چلانا، پکارنا، یسوع ناصری جا رہا ہے یہاں سے۔ لکھا بتھیروں نے اسے ڈانٹا لیکن وہ اور بھی چلایا۔ اور اس کے بعد یسوع رک کر اس کی آواز سن کر اسے بلایا۔ جب وہ آیا تو یسوع نے کہا، لکھا وہ اٹھا۔ جب وہ یسوع کے پاس جانے لگا تو وہ اپنی بیماری کو شفا پانے کے لیے اور اپنی بیماری کو دور کرنے کے لیے اس میں سے اٹھا۔ ہاللیلویا۔ یہاں پر لفظ آیا ہے، اس یسوع نے کھڑا ہو کر کہا، کھڑا ہو کر اسے بلایا۔ پس انہوں نے اس اندھے کو یہ کہہ کر بلایا کہ خاطر جمع رکھ، اٹھ وہ بلاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اٹھ وہ بلاتا ہے۔ دیکھو غور کرو لفظوں پر، وہ آپ کو اٹھا رہا ہے گناہ سے، وہ آپ کو اٹھا رہا ہے بیماری سے۔ ہم نے بیماری سے اٹھنا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے یسوع مسیح پترس کی ساس کے گھر گیا اور پترس کی ساس چارپائی پر تپ پر پڑی تھی، اسے تپ تھی، اسے بخار تھا، اس وقت کا ٹائیفائڈ بخار تھا، اسے ایسا بخار تھا کہ وہ میڈیسن سے اتر نہیں رہا تھا۔ لیکن جب یسوع اس کے گھر میں گیا تو یسوع نے جا کر پترس کی ساس کو چھوا تو لکھا وہ اسی گھڑی اٹھی۔ آمین۔ وہ یسوع ناصری کے نام سے اسی گھڑی اٹھی، اس نے اٹھا اور یسوع کی لکھا ہے کہ وہ خدمت کرنے لگی۔ ہاللیلویا۔ سو کیا کرنا ہے؟ ہم نے دوسری بات بیماری سے اٹھنا ہے۔ پہلی بات ہم نے گناہ سے اٹھنا ہے، اٹھ منور ہو، اٹھ روشن ہو جا۔ اور دوسری بات آپ نے گناہ سے اٹھنا ہے۔ تیسری بات آپ نے بیماری سے اٹھنا ہے۔ ہاللیلویا۔ یسوع کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی ہے، یہ کلیم کر کے آپ نے اٹھنا ہے، فیصلہ لینا ہے، دعا میں جانے کا، بائبل پڑھنے کا، آپ نے اٹھنا ہے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کے اندر سے بیماری یسوع ناصری کے نام سے چلی جائے گی۔ ہاللیلویا۔ اور تیسری بات دعا کرنے کے لیے اٹھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ دعا کرنے کے لیے اٹھنا ہے۔ آج اٹھنے کا لفظ میں آپ کے ساتھ بانٹ رہا ہوں۔ آپ بہت سی چیزوں میں گر چکے ہیں، آپ بہت سی باتوں میں گر چکے ہیں، آپ بہت سے کاموں میں گر چکے ہیں۔ آپ کو اٹھنا ہے۔ اگر آپ کی پریئر لائف کمزور ہو چکی ہے، آپ پیچھے جا چکے ہیں، تو آپ کو اٹھنا ہے۔ اگر آپ بائبل پڑھنا چھوڑ چکے ہیں تو آپ کو بڑھنا ہے اور اٹھنا ہے۔ اگر آپ چرچ جانا چھوڑ چکے ہیں تو آپ کو اٹھنا ہے، آپ کو فیصلہ لینا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور تیسری بات دعا کے لیے اٹھنا ہے۔ آمین۔ اس کا حوالہ بانٹنا چاہتا ہوں میں۔ مرکز 14 باب کو نکالو۔ آپ کو سمجھ آ رہی کلام کی؟ تو کیا ٹاپک ہے ہمارا؟ میں اپنے سب کاموں سے اٹھوں گا۔ تو پہلا کیا ہے؟ ہم نے کیسے اٹھنا ہے؟ اپنے گناہوں سے اٹھنا ہے۔ دوسری بات بیماری سے اٹھنا ہے، اور تیسری بات دعا کے لیے اٹھنا ہے۔ یہ حوالہ بانٹنا چاہتا ہوں۔ مرکز 14 باب کو نکالو، اس کی 42 آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ 42 آیت میں لکھا، اٹھو چلو دیکھو میرا پکڑوانے والا نزدیک آ پہنچا ہے۔ آپ میری بات سمجھیں، یہاں پر یسوع مسیح کہہ رہا ہے اٹھو۔ کن کو کہہ رہا ہے؟ شاگردوں کو۔ اور کس لیے کہہ رہا ہے؟ کس لیے کہہ رہا ہے وہ؟
دعا کے لیے. جب اس سے پیچھے پڑھتے ہیں تو لکھا 37 آیت میں, پھر وہ آیا اور انہیں سوتے پا کر پترس سے کہا, اے شمعون تو سوتا ہے, کیا تو ایک گھڑی بھی جاگ نہ سکا؟ جاگو اور دعا کرو. یعنی پر یہاں پر یسوع مسیح دعا کے لیے انہیں کہہ رہا ہے اٹھو. یہاں پر جب ہم دھیان سے بائبل پڑھتے ہیں تو یسوع مسیح نے 3 دفعہ پترس اور شاگردوں سے آ کر کہا اٹھو اور کیا کرو؟ دعا کرو. جاگو اور دعا کرو. یہاں پر یسوع مسیح آپ کو دعا کے لیے اٹھا رہے ہیں. اٹھو. ہمیں دعا کے لیے اٹھنا ہے, ہمیں کلام پڑھنے کے لیے اٹھنا ہے, ہمیں چرچ جانے کے لیے اٹھنا ہے. اگر آپ گر چکے ہیں, اگر آپ کمزور ہو چکے ہیں, آپ کی روحانی زندگی کمزور ہو چکی ہے, تو آپ نے اٹھنا ہے. آپ نے فیصلہ لینا یسوع ناصری کے نام سے. ہاللیلویا. تو لکھا ہے اٹھ منور ہو, تیرا نور آ گیا ہے. وہ تجھے روشن کرنا چاہتا ہے, وہ تیری زندگی سے تاریکی کو دور کرنا چاہتا ہے, وہ تیرے اندر سے اندھیرے کو نکالنا چاہتا ہے. اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ اٹھنا ہے. آمین. تو کیا تیسری بات ہے؟ ہمیں دعا کے لیے اٹھنا ہے, ہمیں دعا کرنے کے لیے اٹھنا ہے, ہمیں دعا کے لیے بڑھنا ہے. ہم نے اپنی پریئر لائف کو بڑھانا ہے, ہم نے اپنی دعائیا زندگی کو بڑھانا ہے. اگر آپ کی دعائیا زندگی کمزور ہے, آپ کی پریئر لائف کمزور ہے, آپ نیچے کے نیچے ہی چلے جائیں گے. اگر آپ کی دعا والی زندگی مضبوط اور لمبی ہے تو یسوع ناصری کے نام سے آپ بڑھیں گے اور اٹھیں گے. بولو آمین. آمین. ہاللیلویا. سمجھ آ گئی آپ کو؟ اور چوتھی بات خدا کی خدمت کے لیے اٹھنا ہے. ہاللیلویا. کیا کرنا ہے؟ خدا کی خدمت کے لیے. پہلی بات کیا ہے؟ گناہ سے اٹھنا ہے. اگر بدی ہے اندر, گناہ ہے, گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے, گناہ ہے, ہمیں اس نے کیا کرنا؟ اس میں سے اٹھنا ہے, اپنے اندر سے نکالنا ہے اس کو اور اس میں سے اٹھنا ہے. اور دوسری بات, اپنی بیماری سے اٹھنا ہے. آپ خود اپنی بیماری کو دور کر سکتے ہیں. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, آپ خود اپنی بیماری کو دور کر سکتے اگر آپ اٹھیں گے تو. اور تیسری بات, آپ کو دعا کے لیے اٹھنا ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ پترس اور یعقوب اور یوحنا صبح سویرے دعا کے لیے اٹھتے تھے. ہاں, دوپہر کے وقت وہ ہیکل میں دعا کرنے جا رہے تھے. تو بائبل میں لکھا ہے کہ راہ میں ہیکل کے دروازے پر ایک اندھا جنم کا بیٹھا ہوا تھا. ہاں, اور یسوع کے نام سے انہوں نے انہیں کیا کر دیا؟ چلا دیا. اور اس اندھے کو بھی کہا, اس لنگڑے کو بھی کہا اٹھ یسوع ناصری کے نام سے. ہاللیلویا. یعنی کہ وہ اٹھنے کی بات کر رہے ہیں. ہمیں اٹھنا ہے. اگر آپ گر چکے ہیں تو آپ کو اٹھنا ہے, آپ کو فیصلہ لینا ہے. آپ کو کسی نے نہیں اٹھانا آگے, آپ نے خود اٹھنا ہے. آپ نے خود جذبہ رکھنا ہے, حوصلہ رکھنا اٹھنے کا. جب آپ اٹھیں گے, ایک سٹیپ آپ اٹھائیں گے, یسوع ناصری کے نام سے خدا آپ کے ساتھ ہوگا. بولو آمین. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اچھا, خدا کی خدمت کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اٹھنا ہے. چلو اس کو دیکھتے ہیں. یونا کی کتاب کو نکالو, یونا نبی کی کتاب کو نکالو. کلیسیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے کیا ہے ٹاپک ہمارا؟ ہمیں سب کاموں سے اٹھنا ہے. ہمارے کام کیا ہیں؟ اگر آپ خدا سے دور ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اٹھنا ہے. اگر آپ کی دعا والی زندگی نہیں ہے تو آپ کو اس میں اٹھنا ہے. اگر آپ گناہ میں ہیں تو اس میں آپ کو اٹھنا ہے. اگر آپ دعا میں کمزور ہیں تو اس میں بھی آپ کو. پہلے بات کی 2 آیت پڑھنا چاہتا ہوں, غور کرے لفظوں پر. یہاں پر لکھا ہے کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کے خلاف منادی کر, کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے. آمین. یہاں پر خدا نبی کو کہہ رہا ہے اٹھ. کیا کہہ رہا ہے؟ اٹھ اور کیا کر؟ میری منادی کر, یعنی میرے کام کر, میری خدمت کر. چوتھی بات کہ خدا کی خدمت کے لیے اٹھنا ہے. پترس کی ساس کو جب شفا دی تو وہ اٹھی. ہاں, اور اٹھ کے کیا کی؟ اس نے
खिदमत की। हाँ, बहुत से लोग शिफा पाते हैं, भूल जाते हैं। हाँ, पादरी को तो भूल जाते हैं ना दुआ में आना, लेकिन सबसे पहले वो खुदा को भूलते हैं। हाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं, मैंने खुद तजर्बा किया है, ऐसे लोग हैं कि शिफा को पाया, हाँ, नजर ही नहीं आए या खुदा की हजूर ही नहीं की। हाँ, तो पतरस की सांस उठी, फौरन उठी और क्या करने लगी? खिदमत करने लगी। तो यूना ने भी उठा वो। हाँ, यूना नबी उठा और क्या किया कि खुदा की खिदमत करने लगा। हाँ, खुदा ने कहा कि नैनवा शहर को जा और उनके खिलाफ क्या कर? खिदमत कर, क्योंकि नैनवा पाप में था, नैनवा बदी में था। वो शहर सारा वहां पर हरामकारी, जनाकारी बढ़ चुकी थी। और खुदा कह रहा है यूना नबी को कि उठ, ऐ मेरे बेटे उठ, मुनव्वर हो जा, रोशन हो जा, मैं तेरे साथ हूं, क्योंकि मैं दुनिया का नूर हूं, मैं तेरे साथ हूं। उठ और नैनवा में जा और जाकर खिदमत कर। उसी तरह अजीजों, जब हम खुदा की खिदमत उठने के बाद करते हैं तो खुदा हमें सरफराज करता है। हालेलुया। यानी कि जब हम फैसला लेते हैं, उठते हैं कि मैंने खुदा की खिदमत करनी है, मैंने खुदा के घर के लिए वक्त निकालना है, मैंने जाकर ये काम करना है, मैंने जाकर वो काम करना है, ये मेरी ड्यूटी है, मेरी खिदमत है। जब आप उठ के करते हैं तो खुदा आपको सरफराज करता है। हालेलुया। समझ आई आपको? तो क्या लिखा है? उठ मुनव्वर हो, क्योंकि तेरा नूर आ गया है। खुदावंत का जलाल तुझ पर जाहिर होगा। वो आपको अंधेरे से निकाल कर रोशनी में लेके आना चाहता है, उजाले में लेके आना चाहता है। हालेलुया। आपको उठना है, आपको फैसला करना है। आप उठेंगे नहीं तो आप पीछे के पीछे ही रह जाएंगे। आपको फैसला लेना, आपको डिसीजन लेना है। जब आप फैसला लेंगे खुदावन में, खुदा आपके फैसले की इज्जत करेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। समझ आ गई? आपने क्या सीखा? क्या सीखा आपने? आपने क्या करना है? आज के बाद उठना है। किससे उठना है? काम के लिए उठते कि नहीं उठते? सुबह सवेरे पैसों के लिए उठते हैं ना? हाँ, रोटी खाने के लिए उठते हैं ना? उठते हैं ना? उसी तरह हमने गुनाह से उठना है, हमने दुआ के लिए उठना है, हमने बीमारी के लिए उठना है और खुदा की खिदमत करने के लिए उठना है। हालेलुया। ना दुनिया से मोहब्बत रख तू, ना उन चीजों से जो दुनिया में है। दुनिया और उसकी चीजें मिट जाएंगी, कौन कायम रहेगा? खुदा और उसके लोग जो उसके साथ वफादार है। आमीन। हालेलुया। समझ आ गई आपको? अपनी आंखें बंद करें, फिर इस कलाम पर मनन करें, खामोशी इख्तियार करें। सभी खामोश होकर जितनी बातें आपने खुदा के कलाम की सुनी हैं, आपको उठना है। अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें कि कहां आप गिर चुके हैं, किस जगह पर आप गिरे हैं, किस बात पर, किस काम पर आप गिर चुके हैं। आप उस चीज पर गौर करनी है और उससे आपने उठना है। आपको किसी ने नहीं उठाना। ये कलाम कहता है आपको यीशु मसीह ने उठाना है। आंखें बंद करें। अगर आप दुआ में गिर चुके हैं, दुआ नहीं हो पा रही, तो आपने दुआ में उठना है, फैसला लेना है। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ पा रहे, पढ़े लिखे होने के बावजूद आपको फैसले लेने हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, आपको उठना है, आपको फैसला लेना है। आपके फैसले का, आपके उठने का खुदा आपकी इज्जत करेगा, इज्जत तेरी बताएगा। फैसला ले। गुनाह में गिरे हैं, उठो। जहां जहां भी आप गिरे हुए हैं, आपको उठना है। आपने जो वादे खुदा से किए हैं, आपको उठकर पूरे करने हैं। वो भला खुदा है, वो आपकी जिंदगी में भलाई करता है, वो आपसे प्यार करता है। उठ मुनव्वर हो, तेरा नूर आ गया है। उठ मुनव्वर हो, तेरा नूर आ गया है।
आंखें बंद करें, आंखें बंद करें, आंखें बंद करें, इकरार करें मन ही मन में, इकरार करें कि खुदावन मैं जहां जहां भी गिरा हूं, गिरी हूं, मैं उठूंगी, मैं उठूंगा। हालेलुया। इकरार करें। देखो खुदा आपको कुव्वत दे रहा है। जिन बातों में आप गिरे हैं, जिन कामों में आप गिरे हैं, आपको उठना है, आपको फैसला लेना है। हालेलुया, हालेलुया। सभी आंखें बंद हो जाएं। मेरी तो इज्जत खुदावंद है, मेरी तो दौलत खुदावंद है, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरी तो रग रग में नाम उसका लिखा है, इज्जत खुदावंद। सभी कहें। देखो खुदा आपकी इज्जत बढ़ा रहा है। देखो वो आपको उठा रहा है। ऊंची आवाज में, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरी तो रग रग में नाम उसका लिखा है, इज्जत खुदावंद है।